شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل ایمانہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اللہ ہی کے لیے کسی کو دیتا ہے، اللہ ہی کے لیے منع کرتا ہے، اللہ ہی کی وجہ سے کسی سے محبت رکھتا ہے اور اللہ ہی کی وجہ سے کسی سے بغض اور عداوت رکھتا ہے، جو آدمی ایسا کرتا ہے اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یہ حدیث ایک جامع ترین حدیث ہے جس میں ایک مسلمان کی زندگی کا نقشہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو اعمال بتائے گئے ہیں اور دوسرے یہ بتایا گیا ہے کہ ان اعمال کی بنیاد کیا ہے، ان کا منشا کیا ہے۔ مومن جو کام بھی کرتا ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کی ہر ادا، اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور اللہ ہی کی رضا کے لیے ہونا بھی چاہیے۔ یہ حدیث بہت معروف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ لہذا ایک مومن بندہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنے ہر کام کو اللہ ہی کے لیے کرتا ہے۔ یہی تعلیم اس حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اس کے اندر 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ ایک ہے دینا اور ایک ہے روک لینا اور ایک ہے محبت کرنا اور ایک ہے بغض رکھنا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 4 کام تو بتائے گئے ہیں لیکن مراد تمام کام ہے۔ جتنے بھی کام ہو، مومن جو کچھ بھی کرتا ہو، ان تمام کاموں کا گویا اس کے اندر ذکر ہے کہ مومن ہر کام اللہ کے لیے کرے، دینا اللہ کے لیے، نہ دینا اللہ کے لیے، محبت کرنا اللہ کے لیے، بغض و عداوت رکھنا اللہ کے لیے۔ جو یہ 4 کام کرتا ہے تو فرمایا فقد استکمل ایمان، اس کا ایمان مکمل ہے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ لیکن مراد صرف 4 کام نہیں ہے، تمام کام۔ وہ اس طریقے پر کہ اعمال 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ اعمال ہیں جو ہمارے ظاہری اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں، ہاتھ سے، پیر سے، آنکھ سے، کان سے، ان سے صادر ہونے والے اعمال۔ دوسرے وہ اعمال ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ تو ایک ظاہری اعمال ہیں جو ظاہری اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں اور دوسرے وہ اعمال ہیں جن کا تعلق دل سے ہے اور دل سے ادا ہوتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے اندر پہلے 2 کام ظاہری بتائے گئے ہیں اور دوسرے جو 2 کام بتائے ہیں وہ دل کے کام بتائے۔ آتا للہ، دینا ظاہر بات ہے کہ ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے،
منع کرنا یہ بھی ایک ظاہری عمل ہے. احب للہ محبت کرنا اور بغض رکھنا یہ دو کام دل سے تعلق رکھتے ہیں. تو دو کام اس میں وہ بتائے ہیں جو ظاہری اعضاء سے ہوتے ہیں اور دو کام وہ بتائے ہیں جو ہمارے دل سے ادا ہوتے ہیں. اور پھر ایک دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ پہلی دو چیزوں کے اندر بھی اور دوسری دو چیزوں کے اندر بھی آپ غور کریں تو اس میں ایک بات وہ بتائی گئی ہے جو مثبت کہلاتی ہے اور ایک وہ بتائی گئی ہے جو منفی. دینا ایک مثبت کا، نہ دے کر روک لینا یعنی نہ دینا، یہ روک لینا یہ منفی. اسی طرح محبت کرنا یہ ہے ایک مثبت عمل. بغض رکھنا یہ گویا اس کی نفی ہے. تو اس کے اندر گویا پورا بتا دیا گیا ہے کہ آدمی کے ظاہری اعمال ہوں یا آدمی کے باطنی اعمال ہوں اور وہ مثبت قسم کے اعمال ہوں یا منفی قسم کے اعمال ہوں، وہ تمام کے تمام کام مسلمان کے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے کرتا ہے. اللہ کو چھوڑ کر اس کا کوئی مقصد نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی علیہ السلام آپ یہ کہیے، یہ اس کا اقرار کیجئے اس بات کا، ان صلاتی میری نماز، ونسکی اور میری قربانی یا میرا حج، اور محیای و مماتی اور میری زندگی اور میری موت، یہ سب کے سب کام للہ اللہ کے لیے جو رب العالمین. معلوم ہوا کہ جینا اور مرنا مسلمان کا اللہ کے لیے ہوتا ہے. نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، زکات ہو، حج ہو، وہ سب اسی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اسے کہ موت اور حیات میں جب سب اللہ کے لیے ہو گیا تو سارے کام بھی اللہ کے لیے ہو گئے. تو اس حدیث کا خلاصہ یہ نکل آیا کہ ظاہری اعمال اور باطنی اعمال سب کے سب مومن بندہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور جو چار کام بتائے گئے ہیں بنیادی بتا دیے گئے، دینا اور نہ دینا، اور دوسرے محبت اور بغض رکھنا. جب بھی ہم کوئی کام کریں تو اس کے بعد اس وقت اس بات کا تصور جمانا چاہیے کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے لیے میں کر رہا ہوں، چاہے وہ کھانا ہو یا پینا ہو یا سونا ہو یا جاگنا ہو، نماز ہو یا روزہ ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، تدریس ہو، تعلیم ہو، دعوت و تبلیغ ہو، اصلاح ہو، تمام کے تمام کاموں کے اندر ہماری نیت یہ ہونا چاہیے کہ اللہ خوش ہو جائے. اگر اس طرح ہمارا ہر کام ہوگا تو ہماری ترقی کا جو لیول ہوگا وہ ہمارے تصور سے بالا تر ہوگا. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بہت سارے سالکین اللہ کے راستے میں چلتے رہتے ہیں، کسی کے 10 سال گزر جاتے ہیں، کسی کے 20 سال گزر جاتے ہیں، کسی کے 25 سال گزر جاتے ہیں، لیکن وہ جہاں رہتا ہے وہیں رہتا ہے، ایک قدم آگے نہیں بڑھتا. حالانکہ نماز پڑھتا ہے، ذکر بھی بہت کرتا ہے، تسبیحات بھی بہت پڑھتا ہے، اور دعوت و تبلیغ بھی کرتا ہے، اور تدریس بھی کرتا ہے، تعلیم بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جہاں تھا وہیں رہتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے یہ سارے کام اللہ کے لیے ہوئے ہوتے ہیں. جب اللہ کے لیے ہوئے ہوتے ہیں تو آگے کیسا بڑھے گا؟ ایک مثال دے دیجئے کہ اگر ایک آدمی بادشاہ کے پاس میں جاتا آتا ہو، اب روزانہ بادشاہ کے پاس میں جاتا ہے، بادشاہ کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، اور یہ سلسلہ برابر اور مستمر طور پر جاری ہوتا ہے.
لیکن اس کے باوجود بادشاہ جانتا ہے اس کا آنا جانا میرے لیے نہیں ہے، اپنے کسی مفاد کے لیے۔ بادشاہ کو کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا یہ میرے پاس آ اور جا تو رہا ہے، لیکن اس کا مقصد میرے سے کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی اور مفاد ہے، اس کا کوئی اور مطلب، اس کے لیے وہ میرے پاس میں آتا جاتا ہے۔ تو کیا یہ آدمی جو روزانہ بادشاہ کے پاس میں آ رہا ہے جا رہا ہے، اسے بادشاہ کی قربت مل سکتی ہے؟ بادشاہ اسے اپنا بنا سکتا ہے؟ بادشاہ اسے اپنے سے قریب کر سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ بادشاہ کو اسے دور کر دے گا۔ یہ تو میرا آدمی نہیں، یہ تو پیسہ کا آدمی ہے، منصب کا آدمی ہے، یہ کسی اور غرض سے میرے پاس میں آ رہا ہے، میری محبت، میری چاہت، میرے سے تعلق، میرے ساتھ قربت کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے۔ کبھی بھی بادشاہ اس کو آگے نہیں بڑھائے گا جب بادشاہ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ آدمی میری خاطر نہیں آ۔ اور جو بادشاہ دنیا کے ہوتے ہیں ان کے اندر تو یہ احتمال ہے کہ ان کو جو رپورٹ ملی ہے وہ صحیح ہے یا غلط، یا بادشاہ نے جو سمجھا ہے کسی کے بارے میں رائے قائم کی ہے یہ میرے لیے نہیں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ رائے بھی غلط ہو، اس لیے وہ بھی ہم جیسا انسان ہے، غلطی کرنے کا بادشاہ کے پاس امکان موجود ہے، لیکن بھائیوں اللہ کے ہاں یہ کوئی امکان نہیں۔ اللہ جو کچھ جانتے ہیں وہ صحیح جانتے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں کھوٹ ہے، اگر ہمارے دلوں کے اندر دنیا کا مفاد ہے، اللہ کی چاہت نہیں ہے، اللہ کی رضا جوئی کا جذبہ نہیں ہے، تو اللہ سب کچھ جانتے ہیں ہمارے بارے میں، اور اللہ کو کوئی غلط فہمی ہو جائے اس کا کوئی امکان۔ تو جب یہ بات ہے تو اگر ہم 50 سال نماز پڑھیں لیکن پڑھیں کسی اور کے لیے، تلاوت کریں کسی اور کے لیے، دین کے کام کرے کسی اور کے لیے، اور اللہ جان رہے ہمارے دل کو، جان رہے ہمارے دل کے اندر کے احساسات کو، جان رہے ہمارے دل کے اندر کے خیالات کو، جذبات کو، سب کو اللہ جانتے ہیں۔ جب وہ جانتے ہیں تو آپ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی 50 برس بھی نماز پڑھے گا تو اللہ کا قرب کیسے مل جائے؟ اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ تو میرے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، یہ بندہ میرے لیے واز نہیں کر رہا ہے، یہ بندہ میرے لیے دعوت تبلیغ نہیں کر رہا ہے، یہ بندہ میرے لیے تدریس نہیں کر رہا ہے، یہ بندہ میرے لیے ذکر نہیں کر رہا ہے، یہ بندہ میری خاطر فلاں اور فلاں عبادت نہیں کر رہا ہے، اس کا تو کچھ اور مقصد ہے۔ جب اللہ ہمارے دلوں کے اندر کے جذبات سے بھی اچھی طرح واقف ہے تو پھر اللہ کے لیے تو کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ غلط فہمی ہو جائے۔ لہذا جب یہ بات تو اخلاص کے بغیر، اللہ کی چاہت کے لیے کیے بغیر اگر ہم اس راستے میں چلتے ہیں تو ہماری زندگی کے تمام کام بیکار چلے جائیں۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے، ہر آدمی اپنے اعتبار سے غور و فکر کر لے، میں بھی غور و فکر کروں، آپ بھی غور و فکر کریں، اپنے دلوں پر توجہ ڈالیں، اپنے گردان میں منہ ڈال کر سوچے کہ ہمارے جو کام ہو رہے ہیں وہ کام کہاں تک خالصتاً اللہ کے لیے۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ سب سے آخری جو چیز، سب سے زیادہ آخر میں جو چیز نیکیوں کی، بھلائی کی، اچھائیوں کی انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ اخلاص ہے۔ آدمی نماز کو بہت پہلے سے پڑھ لیتا ہے، ذکر بھی بہت پہلے سے کر لیتا ہے، اور کام بھی بہت پہلے سے کر لیتا ہے، لیکن اخلاص نہیں مل جاتا۔ اخلاص اس وقت ملتا ہے جب بہت آگے بڑھنے کے بعد وہ کوششیں کرتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے، نایاب چیز ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، اس کی طرف اللہ کے رسول علیہ السلام توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمارا ایمان ناقص۔ جیسے ایک آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے،
کرے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، کچھ بھی کرے، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کی چاہت، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا جوئی کا جذبہ نہیں، تو یہ آدمی ناقص ہے، اس کا ایمان ناقص، کامل نہیں ہوا۔ کامل اس وقت میں ہوگا جبکہ یہ چیز اس کو حاصل ہو جائے۔ پھر اس حدیث کے اندر جو 4 چیزیں بتائی گئی، اس میں سے پہلی چیز ہے دینا اور نہ دینا، ایک چیز دینا اور ایک چیز منع کرنا۔ دینا یعنی لوگوں کو صدقہ خیرات دینا یا تحفہ دینا یا کسی کے حقوق ادا کرتے ہوئے کوئی چیز اس کو دینا۔ اب یہ مال والی چیز ہو یا مال کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، وہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ دینے کا جو لفظ ہے وہ صرف صدقہ و خیرات دینے کے لیے نہیں استعمال ہوتا، دینے کی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی اپنے باپ کو کچھ دیتا ہے، ایک آدمی اپنی بیوی کو کچھ دیتا ہے، ایک آدمی اپنے استاد کو کچھ دیتا ہے، کوئی اپنے شیخ کو دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے ان کو جو دے رہا ہے وہ صدقہ نہیں دیتا۔ کوئی باپ کو صدقہ دیتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کو صدقہ دیتا ہے یا کوئی اپنی بیوی کو صدقہ دیتا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے بیوی کو دیتے ہوئے میں تم کو صدقہ دے رہا ہوں، وہ تو بھاگ جائے گی، میں تو یاد رہنے کی اسے تو میں صدقہ کھانے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ تو دیکھو ان کو جو دیا جاتا ہے وہ صدقہ نہیں دیا جاتا، تحفہ دیا جاتا ہے، کسی کو نفقہ دیا جاتا ہے، کسی کو ہدیہ دیا جاتا ہے، اور کچھ دیا جا سکتا ہے، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ لہذا تمام حقوق کی ادائیگی بھی آقا میں داخل ہوگی۔ ایک آدمی اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرتا، وہ دینا، اس کے اندر بھی اخلاص، اپنے بچوں کو دیتا ہے اس کے اندر بھی اخلاص، اپنے باپ کو دیتا ہے تو اس کے اندر بھی اخلاص، یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ خود کو دیتا ہے تو اس کے اندر بھی اخلاص۔ یہ دینا دوسرے ہی کو نہیں بلکہ خود کو بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی خود کو بھی کچھ دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، اور کوئی دیتا ہے، اپنے لیے کپڑے بناتا ہے، اپنے لیے کوئی چیز خریدتا ہے، اپنے لیے سامان خرید کے لاتا ہے۔ یہ خود کو دینا، چاہے کسی اور کو دے یا خود کو دے، صدقے کے طور پر دے، تحفے کے طور پر دے، نفقے کے طور پر دے یا کسی اور طرح پر دے دے، اور وہ چیز کسی بھی قسم کی دے دے، مال ہو، پیسہ ہو یا علم ہو، عمل کی ترغیب ہو، دعوت و تبلیغ ہو، درس و تدریس ہو، آقا کا لفظ ایسا جامع لفظ ہے جس کے اندر یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا کسی کو پیسے آپ دیں صدقے کے طور پر، وہاں اخلاص چاہیے۔ بیوی بچوں کو کھلائے پلائے، ان کے اوپر خرچ کرے اور ان کو دے، وہاں بھی اخلاص چاہیے۔ اپنے شاگردوں کو علم دے، وہاں بھی اخلاص چاہیے۔ اگر عوام کے مجمع میں دین کی بات کرے، یہ دین کا دینا ہے، علم کا دینا ہے، یہاں بھی اخلاص چاہیے۔ اور جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے تو اشارہ دے دیا، اب یہ کتنی جامع حدیث ہے ذرا اندازہ کر لیجیے۔ من اعطا للہ، جو آدمی اللہ ہی کے لیے دیتا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کتنی شکلیں ہیں اس علم کا دینا، تربیت کا دینا، نصیحت کا دینا، واعظ کہنا، اسی طرح جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں ظاہری باطنی وہ سب اس کے اندر داخل ہو گئے۔ ان تمام چیزوں کے اندر آدمی کو چاہیے کہ وہ اخلاص کا اہتمام کرے، اللہ ہی کی خاطر سب کچھ ہے۔ اس پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ابھی کہا گیا کہ خود کو دے تو وہاں بھی اللہ ہی کے لیے دینا چاہیے، کھانا کھائے، کپڑا دے یا اور کچھ استعمال کرے، اس کے اندر بھی اخلاص، بیوی بچوں کو دے تو وہاں بھی اخلاص۔ تو اس میں اخلاص کا مطلب کیا ہے؟
علماء کہتے ہیں کہ اس میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب خود کو کھانا دے، خود کو جب کپڑا پہنائے، خود کو جب کوئی اور چیز دے، تو وہاں بھی یہ سوچ کر سمجھ کر دے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں کھانا کھاؤں اور میرے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ اس کے ذریعے سے میں اللہ کو راضی کر سکوں، میں پانی پیوں تاکہ اس کے ذریعے سے میری پیاس بجھ جائے اور میرے دل کو سکون اور راحت مل جائے، اور سکون اور راحت کی وجہ سے میں نماز بہت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھوں۔ اب ایک آدمی کا منہ سوکھ رہا ہو، نماز میں کھڑا ہو گیا ہو، بے قراری ہوگی نا، اب وہ پانی پیتا ہے، اب وہ پانی پیتے ہوئے یہ نیت کرتا ہے کہ پانی اس لیے پی رہا ہوں تاکہ میں سکون سے نماز پڑھوں، کھانا میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت بہترین انداز پر کروں، اس میں کوئی کمی نہ رہے، میرے اندر اتنی طاقت ہو دیر دیر تک کھڑا رہ سکے، اللہ کی عبادت کو جامعیت کے ساتھ میں ادا کر سکوں، تمام اللہ کے احکام کو بروئے لا سکوں، اسے کہ طاقت نہ ہوگی تو نہیں کر پائے، کھانا نہیں کھائے گا، پانی نہیں پیے گا اور ضرورت کی چیزوں کو استعمال نہیں کرے گا تو بہت سارے دین کے کام نہیں کر سکے گا، اللہ کے رضا کے کام نہیں ہو سکیں گے، لہذا وہ ان سب کاموں کے وقت میں یہ نیت، جب وہ کھانے میں یہ نیت کر لے گا اس کا کھانا بھی دین ہو جائے گا، پانی میں نیت کر لے گا تو اس کا پانی پینا بھی دین بن جائے گا، عبادت بن جائے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اب یہ ایک کام ایسا ہے جس میں بظاہر کو اللہ کی رضا پانے کا اور اللہ کے لیے کرنے کا کوئی تصور نہیں ہوتا، لیکن حدیث کے اندر یہ مضمون آیا کہ ایک آدمی اللہ کی خاطر اپنی بیوی سے ملتا ہے، اللہ کی خاطر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرنے بیوی کے پاس میں جاتا ہے، اس پر ثواب؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی اپنی بیوی سے ملے گا اللہ کی خاطر اسے ثواب ملے گا، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے، اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، اس کے لیے ثواب کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ، اگر وہ آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی غلط جگہ پر چلا جاتا، غلط طریقے پر اپنی خواہش کو پورا کرتا، اسے عذاب ہوتا یا نہ ہوتا؟ اسے گناہ ملتا کہ نہ ملتا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں اسے گناہ ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اپنی خواہش صحیح طریقے پر نہ کر کے غلط طریقے پر آدمی پوری کرتا ہے اسے عذاب ہے، تو اگر اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو ثواب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بیوی سے ملنے میں بھی یہ تصور میں اللہ کے حکم کو پورا کروں، بیوی کا حق ہے پورا کر رہا ہوں، خواہش کو اس لیے پورا کر رہا ہوں تاکہ میں عفت و عصمت کی زندگی گزاروں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واقصر للفرج۔ اے نوجوانوں کے گروہ، اگر تمہارے اندر نکاح کرنے کی طاقت موجود ہو تو نکاح کر لو، اور اس کے بعد میں فرمایا کیونکہ نکاح کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ انه اغض للبصر واحسن للفرج۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آنکھیں نیچی رکھنے میں فائدہ ہو، ادھر ادھر آنکھیں نہیں بھٹکے، اسے دیکھ رہا ہے اسے بھول رہا ہے اسے دیکھ رہا ہے، یہ نہیں کرے گا، اور دوسرے کا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ تو معلوم ہوا شادی کرنے کا مقصد، بیوی کے پاس جانے کا مقصد عفت اور عصمت اور پاک دامنی، اس طرح زندگی کرنا۔ یہ زندگی اگر اس طرح کرتا ہے پاک دامنی کے لیے اسے ثواب ملتا ہے، یہ ہے اس کے اندر اخلاص۔
تو کھانے میں اخلاص، پینے میں اخلاص، کپڑا پہننے میں اخلاص، اور جتنے کام دھام کرتا ہے سب کے اندر اخلاص، بیوی سے ملنے میں اخلاص، یہ سب کام اگر اللہ کے لیے ہوتے ہیں یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کالنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ایک بزرگ کا درج کیا ہے جو کسی علاقے میں رہتے تھے اور ان کے قریب ہی ایک اور علاقے کے اندر ایک اور بزرگ بھی رہتے تھے۔ ایک بزرگ اور ان بزرگ دونوں کی رہائش کے درمیان میں ایک نہر بہتی تھی۔ جو ادھر والے جو بزرگ تھے وہ معذور آدمی تھے اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک کھانا بناؤ اور فلاں جگہ جو ایک بزرگ رہتے ہیں ان کو لے جا کر یہ پہنچا دو۔ ان کے یہاں معمول تھا روزانہ لے جا کر کھانا پہنچا دو، اس سے کہ وہ آدمی معذور تھے اور یہ آدمی بھی معذور تھے، اس لیے بیوی کو بھیجتے تھے کھانا دے کر، تو لہذا وہ لے کر جا کر ان کو دے دیتی اور آ جاتی۔ ایک بار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو، اتنی زبردست بارش ہوئی، اتنی زبردست بارش ہوئی کہ پورا علاقہ ڈوب گیا اور نہر کے اندر گویا کے طغیانی آ گئی، راستہ بند ہو گیا، جانے بات کوئی کشتی وشتی بھی نہیں چلتی، ایسے طغیانی کا دور آ گیا۔ کھانا تو باہر طغیانی کا دور ہو گیا، نہ وہ کھانا تو کھایا جائے گا، ایسا نہیں کہ بھائی طغیانی کا دور آ گیا، بارشیں بہت ہیں، آج کھانا نہیں لگے گا، ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ باہر کھانا پکایا گیا اور پھر اس کے بعد ان بزرگ نے کہا کہ ان کو لے کر آؤ۔ بیوی نے کہا آج تو میں دینے جا نہیں سکتی، اس لیے کہ صورت حال یہ ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، جب وہاں جاؤ تم نہر کے پاس تو اللہ سے یہ دعا کر دینا، اے اللہ اس بندے کے طفیل میں مجھ کو راستہ عطا فرما دیجیے جس نے کبھی بھی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کی، مراد خود کی ذات تھی۔ انہوں نے کہا وہ جاؤ اور وہاں پر نہر کے پاس اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ تجھے واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے راستہ عطا فرما دیجیے ان کے واسطے سے جنہوں نے کبھی بھی اپنے بیوی سے ملاقات نہیں اور اپنی خواہش نہیں توڑی۔ انہوں نے کہا اچھا میں چلی جاؤں گی تو پھر آؤں گی کیسا؟ انہوں نے کہا وہ بزرگ تجھ کو بتا دے جاؤ۔ اب یہ یہاں سے چلی اور جا کر جو ہے اللہ سے دعا کی تو راستہ مل گیا اور وہ چلی گئی اور نہر کے کنارے پر وہ بزرگ اتر رہتے تھے، جا کر کھانا پہنچایا اور بہت بھوکے ہو رہے تھے، انہوں نے اسی کے سامنے کھانا کھایا، ٹیفن واپس کیا۔ جب یہ چلنے لگی تو پوچھنے لگی کہ میں ایسا کہہ کر آئی تھی، اب جاؤں تو کیا کہہ کر جاؤں؟ انہوں نے کہا یہ کہہ دینا کہ اللہ اس کے واسطے سے راستہ عطا فرما دے جو کبھی کھانا نہیں کھایا، جو کبھی کھانا نہیں کھایا۔ خیر اس نے آ کر کہا، وہ راستہ مل گیا، ادھر چل گئے۔ آنے کے بعد اپنے شوہر سے ملاقات کی اور کہا کہ جب میں گئی تو میں نے ایسا کہا، اللہ نے راستہ دے دیا اور ادھر سے آئی، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، میں نے دعا کی تو راستہ مل گیا۔ میرا مسئلہ یہ تو حل ہو گیا، لیکن یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن ایک اور مسئلہ بڑی پریشانی کا میرے دماغ میں پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا مسئلہ؟ کہا کہ یہ مسئلہ تو حل ہو گیا لیکن دماغ میں پریشانی شروع ہو گئی کہ جو ہے تم ایک جھوٹے ہو، وہ آدمی ایک جھوٹا ہے، لیکن جو ہے اللہ ان جھوٹوں کی کیوں مان رہا ہے؟ یہ مجھے زیادہ پریشانی ہے۔ ایک جھوٹے تم ایک جھوٹے ہو لیکن اللہ تمہاری مان رہا، راستہ دے رہا، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو خیر انہوں نے بٹھایا اور اس کے بعد میں کہا کہ بات یہ ہے
جو ہے ہم ملتے ہیں، ہماری زندگی گزری ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، میں نے کبھی تم سے ملاقات اپنی محض ذاتی خواہشات پورے کرنے کے لیے نہیں کی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، عفت اور پاک دامنی کو برقرار رکھنے کے لیے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے لیے میں نے تمہارے سے ملاقات کی۔ اور رہے وہ بھی کھانا تو کھائے لیکن اپنے نفس کے لیے کبھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا، جب بھی کھایا تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی اطاعت اور بندگی میں قوت و طاقت پانے کے لیے کیا ہے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کہا اور اللہ نے ہماری سنی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر کام میں اخلاص، حتیٰ کہ دنیا کے معمولی کاموں کے اندر اللہ کی رضا کی فکر کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ایک بات تو اس کے اندر یہ فرمائی گئی من آتا للہ، اس کے مفہوم کو میں نے ذرا کھول دیا کہ آتا میں اتنی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، ظاہری، علمی، عملی، روحانی، تربیتی، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ سب کے اندر اخلاص، پڑھانے والے اخلاص سے بڑا ہے، دعوت و تبلیغ کرنے والے اخلاص کے ساتھ دعوت و تبلیغ کرے، کسی کو کوئی اچھی بری بات بتائے، نصیحت کرے، روکے، منع کرے، اس کے اندر بھی یہی بات ہو۔ ہر چیز کے اندر اخلاص اور الہیت کو آگے رکھنا چاہیے اور اسی کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے۔ دوسری بات اس کے اندر فرمائی گئی منع للہ، یعنی وہ اللہ ہی کے لیے کسی چیز کو نہیں دیتا، منع کر دیتا ہے۔ اب یہاں بھی وہی پیسے ہو، مال ہو یا اور کوئی چیز ہو، اور اس منع میں امر بالمعروف اس میں آ گیا تو نہیں علی منکر یہاں آ گیا، منع کر رہا ہے بھائی شراب مت پیو، بینڈ باجا مت بجاؤ، فلاں گناہ نہ کرو، یہ منع ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ منع للہ کے اندر یہ داخل ہو گیا، آتا کے اندر امر بالمعروف داخل ہو گیا، تو منع للہ کے اندر نہیں علی منکر داخل ہو گیا۔ اور منع میں یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ آیا مانگنے کے لیے تو اس نے کہا میں نہیں دوں گا تجھے، اب کیوں نہیں دیتا؟ اللہ ہی کے لیے منع کرتا ہے۔ آپ کہیں گے اللہ کے لیے منع کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کو اس لیے من نہیں دے رہا ہے کہ اگر اسے وہ کچھ دے گا تو وہ غلط کام کرے۔ جیسے ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہے شرابی ہے، بعض وقت دیکھا ہوگا شرابی لوگ مانگتے پھرتے، کاروں کے پاس آ جاتے ہیں، ادھر آ جاتے ہیں، ادھر آ جاتے ہیں، کبھی مسجدوں کے پاس آ جاتے ہیں، شراب کی بو آتی رہتی ہے، شراب کی لت اسے پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی کے لیے وہ نکلتا ہے کہ اور کچھ پیسے مجھے کوئی دے دے تو ایک بوتل اور مار لوں، اس کے لیے وہ مانگتا پھرتا ہے۔ اب ہم کو اگر معلوم ہے کہ بھئی یہ آدمی شرابی کبابی اور اس کو دیں گے تو وہ جا کے شراب پیے گا، تو وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ نہیں اس کو نہیں دینا ہے۔ اب یہ نہ دینا کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اب یہ منع کرنا اللہ کے لیے، تو اس طرح بہت سی اور شکلیں ایسی نکلتی ہیں کہ جس میں آدمی منع کر دیتا ہے، روک دیتا ہے کہ میں پیسہ اسے نہیں دوں گا، میں چیز اسے نہیں دوں گا، اور اسی میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو مدرسے سے خارج کر دیا جاتا ہے، وہ بھی منع للہ میں داخل ہے۔ اس کی کیا شکل یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم کو ضائع کر رہا ہو، صحیح طریقے پر حاصل نہ کرتا ہو تو اسے منع کر دیا جائے گا بھائی ہم تم کو نہیں پڑھا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے روک دیا تھا۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا ھذا فراق بینی و بینک، بھائی تمہارا ہمارا قصہ چل نہیں سکتا، آپ اپنی راہ پہ جائیے، مجھے اپنی راہ پہ رہنے دیجیے۔ تو بہرحال کئی ایسی صورتیں نکلتی ہیں کہ آدمی کو منع کرنا پڑتا ہے، روکنا پڑتا ہے، اور یہ ساری شکلیں اللہ کے لیے انسان اختیار کرتا ہے تو یہاں بھی اسے وہی ثواب ہے اور اس کے ایمان کا کمال۔ پھر دو باتیں اور آگے بتائی گئی
یہ دو چیزیں جو بتائی ہیں یہ ظاہری کام، دینا نہ دینا، روکنا وغیرہ. بات کے جو کام بتائے یہ دل سے تعلق کرنے والے. من احب للہ وابغض للہ، جو آدمی کسی کو چاہتا ہے تو اللہ کے لیے چاہتا ہے، اگر کسی سے عداوت اور بغض رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے رکھتا ہے. اللہ کی محبت جس آدمی میں ہو تو وہ آدمی کسی کو چاہے گا تو اللہ کے لیے چاہے گا اور اللہ ہی کے لیے اس سے عداوت بھی رکھے گا. مومن کو اس لیے چاہتا ہے کہ مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور مومن یہ سوچتا ہے اس مومن کو بھی اللہ چاہتے ہیں تو میں بھی اسے چاہوں. اور مومن بندہ کافر سے بغض رکھتا ہے، فاسق سے بغض رکھتا ہے، شرابی کبابی سے بغض رکھتا ہے، جھوٹے و مکار سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے. اس لیے رکھتا ہے کہ مومن یہ جانتا ہے کہ اللہ ہی سے بغض رکھتا ہے. تو مومن کا کردار یہ ہے کسی سے محبت کرنا بھی اللہ ہی کی محبت کی بنیاد پر، اللہ کی رضا کی بنیاد پر. اور کسی سے بغض رکھتا ہے تو وہاں بھی یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا مبغوض ہے اس لیے میں بھی اسے مبغوض رکھتا ہوں. یہ کردار ہونا چاہیے ایک مومن کا کہ کوئی بھی کام کرے تو اس کے اندر یہ. اور یہاں بھی یہ دو جو باتیں بتائی گئی یہ دل سے تعلق رکھنے والی، اور مطلب یہ ہے کہ دل سے تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کے اندر مومن بندہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے کہ مومن بندہ محبت کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، بغض رکھتا ہے تو اللہ کے لیے رکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے، اللہم انی اسألک حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک. اے اللہ میں آپ کی محبت چاہتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت چاہتا ہوں جن کی محبت رکھنا آپ کے پاس میں کارگر ہوگی، آپ کے پاس وہ محبت نفع بخش ہوگی. یہ کون لوگ ہیں؟ مثلا انبیاء کرام علیہ السلام. آپ انبیاء سے محبت رکھیں گے اللہ خوش ہو جائے گے. اور یہ اللہ سے محبت رکھنا، صحابہ کرام سے محبت رکھنا، علماء کرام سے محبت رکھنا، حفاظ نظام سے محبت رکھنا، طالب علموں سے محبت رکھنا، دینی خدام سے محبت رکھنا، دین کے لیے جو بھی جس شکل میں بھی خدمت کر رہا ہو اس کی عظمت اور اس کی محبت دل کے اندر رکھنا. یہ محبت قیامت کے دن کام آنے والی ہے. ایک ہے عظمت، ایک ہے محبت. ان لوگوں کی عظمت بھی چاہیے، ان لوگوں کی محبت بھی چاہیے. اور ایک چیز ہے ان کی خدمت، عظمت، محبت اور خدمت. علماء کی محبت رکھو، علماء کی عظمت بھی رکھو، علماء کی خدمت بھی کرو. اسی طرح دینی خدام کے ساتھ محبت بھی رکھو، ان کی عظمت اور جلالت کی بھی جو ہے دل کے اندر یہ بٹھاؤ اور پھر اس کے ساتھ ان کی خدمت کرو. یہ تینوں چیزیں مل ملا کر ہمارے پاس ہونی چاہیے اور یہ تینوں لازم ملزوم ہے. محبت ہوگی تو عظمت بھی ہوگی، عظمت ہوگی تو خدمت بھی ہوگی. یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جن سے محبت کی جاتی ہے اللہ کی خاطر. ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر وہ تین چیزیں ہوتی ہیں اسے ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے. سلاسل من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس آدمی کے اندر وہ تین چیزیں ہو وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے. ایمان کی حلاوت، حلاوت کے معنی کیا؟ مٹھاس. اس سے معلوم ہوتا ہے ایمان کی ایک مٹھاس بھی ہوتی ہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ مٹھاس تو ہم کو منہ میں ہی معلوم ہوتی ہے، یعنی واقعی منہ میٹھا ہو جاتا ہے. اور اکثر بیشتر حضرات یہ
کہتے ہیں کہ یہ مٹھاس ایک روحانی مٹھاس ہے جو دل محسوس کرتا ہے، زبان اگرچہ محسوس نہ کرے لیکن اس کی مٹھاس دل کے اندر محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ مٹھاس اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو تین چیزیں کیا ہیں؟ اس کے اندر ایک چیز تو اللہ کے نبی نے پہلے نمبر پر یہ فرمائی، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس آدمی کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول یہ دونوں کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ، ماں کی بھی نہیں، باپ کی بھی نہیں، شیخ کی بھی نہیں، استاد کی بھی نہیں، بچوں کی بھی نہیں، بیوی کی بھی نہیں، کسی چیز کی محبت ایسی نہیں جیسی کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت۔ ایسی محبت کسی کے دل کے اندر اللہ کی رسول کی آ جائے تو اس کو ایمان کی حلاوت ملے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، یہ چیز ہے کہ آدمی کسی اور بندے سے محبت کرتا ہے لیکن اس سے محبت صرف اللہ کی خاطر کرتا ہے۔ انبیاء کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، اپنے مشائخ اور علماء کی محبت، جیسے کہ ابھی میں کہہ چکا ہوں، ان کی محبت اللہ کے لیے کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں ایک ہے محبت فی اللہ، ایک ہے محبت للہ، یعنی ایک تو یہ ہے کہ محبت اللہ ہی کی ہو، یہ پہلے نمبر پر بتائی گئی، اللہ کی محبت، اللہ کو چاہنا، بے پناہ چاہنا، اور اتنا چاہنا کہ اللہ کی محبت کے برابر کسی کی محبت ہمارے دل میں۔ اور دوسری ہے محبت للہ، اللہ کے لیے دوسروں سے محبت، اہل اللہ کی محبت۔ یہاں پر یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کے لیے کسی سے بھی محبت نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی کہنے لگے میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، ارے بھائی اس سے محبت اللہ کے لیے کیوں کرتا ہے؟ وہ آدمی ایسا ہونا چاہیے جس سے محبت کرنے پر اللہ راضی ہو جائے اور اس کی محبت اللہ کے نزدیک کارگر ہو جائے، جس کی مثال میں نے دی، اولیاء اللہ کی محبت، انبیاء کرام کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اسی طرح نیک لوگوں کی محبت جو ہمیں دین کا فائدہ پہنچاتے ہیں، جن کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو سکتی ہے، یہ مراد ہے۔ یہاں پر ہر آدمی مراد نہیں ہے۔ تو کہا من احب عبدا لا يحبه الا للہ۔ دوسری سبب یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے سے صرف اللہ کی خاطر محبت، یہ ہوئی دو باتیں۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس کے اندر یہ بات بھی ہو کہ ایمان کے حاصل ہو جانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اس قدر برا اور اس قدر مکروہ ہو جیسے کہ کسی آدمی کو آگ میں ڈالا جانا برا لگتا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے، میرا ہاتھ آگ میں ڈل جائے، میری انگلی ہاتھ میں، میری انگلی میں آگ لگ جائے؟ جیسے ہم آگ سے بھاگتے ہیں، آگ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایسے ہی ایک آدمی ایمان لانے کے بعد، اسے ایمان حاصل ہونے کے بعد کفر کی طرف جانے کو وہ برا سکتا ہے۔ جو آدمی کے اس کے اندر یہ تین باتیں ہوں، فرماتے ہیں کہ اسے ایمان کی حلاوت ملتی ہے۔ ایمان کی حلاوت یعنی ایمان کا مزہ۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے کہ جس آدمی میں تین چیزیں ہوتی ہیں اللہ اسے ایمان کا حلوہ کھلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کا حلوہ کھلا دیتے ہیں۔ یہ حلوہ روحانی حلوہ ہے، جب آدمی کو ملتا ہے اندر اندر وہ محسوس کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ عرض کرنا تھا کہ ایک ہے اللہ کی محبت اور ایک ہے کسی اللہ کے بندے کی اللہ کے لیے محبت۔ اس کا ذکر اس حدیث کے اندر آیا وَمَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، جو اللہ ہی کے لیے کسی اور کو چاہتا ہے، یہ اللہ کے لیے چاہت یہ بھی بہت عظیم چیز ہے اور اس سے بھی ایمان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور آخری چیز جو اس کے اندر بتائی گئی ہے وہ ہے ابغض للہ، کسی بندے سے بغض رکھتا ہے اللہ کے لیے۔
جیسے میں نے مثال دی کافر سے بغض، فاسق و فاجر سے بغض، شرابی کبابی زناکار سے بغض، بے نمازی سے بغض. لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، کافر سے بغض یا فاسق سے بغض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ذات سے بغض ہو، بلکہ اس کی صفت سے بغض. ایمان والا کسی کافر سے بغض رکھتا ہے تو کیا مطلب اس کے کفر سے بغض رکھتا ہے. مومن آدمی کسی فاسق سے بغض رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فسق اور گناہ سے بغض رکھتا ہے، اس کی ذات سے نہیں. ذات سے بغض رکھنا تو جائز نہیں، اس لیے کہ آج وہ کافر ہے کل مومن بھی ہو سکتا ہے، اور کیا معلوم کہ ہمارا کیا حال ہوگا اس کا کیا حال ہوگا. اس لیے ذات سے بغض رکھنا جائز نہیں. ہاں اس کی صفت سے بغض، کفر سے بغض، شراب پینے سے بغض، جھوٹ بولنے سے بغض اور حسد کرنے سے بغض، یہ جو بری صفات لوگوں کے اندر ہوتی ہے ان سے ہمیں بغض رکھنا چاہیے. کسی گنہگار سے بھی نہیں، کسی کافر سے بھی. کہتے ہیں علماء کرام کہ اگر کسی کافر کو دیکھو تو یہ سمجھو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی میرے سے بھی زیادہ افضل ہو. اس پر اشکال ہوتا ہے، ارے بھائی یہ کیا بات ہے کہ ہم مومن ہیں ماشاءاللہ اور یہ تو کافر ہے، بڑا بدبخت ہے، ہم یہ کیسے سمجھے کہ ہم جو ہے وہ آدمی میرے سے بھی افضل ہو سکتا ہے. علماء کہتے ہیں افضل ہو سکنے کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ کل وہ ایمان لائے اور ایسی کوئی نیکی کر جائے کہ وہ میرے سے بھی آگے بڑھ جائے. ایسا ہو سکتا ہے. اور یہ کام میں ایسا بھی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کہ ایمان سے محروم کر دیا جائے. تو اس لیے صفات کا ہے مسئلہ اصل میں، ذات کا نہیں. ذاتیں بدل جاتی ہیں. آج کا مومن کل کا کافر ہو سکتا ہے، آج کا کافر کل کا مومن ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو صفات ہے نا وہ بدلتی نہیں. برا برا رہتا ہے، برائی برائی رہتی ہے، کفر کفر رہتا ہے. کفر ایمان نہیں بن سکتا، ایمان کفر نہیں بن سکتا. اس لیے کفر سے بغض رکھو، اس سے عدالت رکھو، فسق و فجور سے عدالت رکھو، گنہگار سے برائی، گنہگار کو برا نہ سمجھو. علماء نے ایک مثال دی. ہمارے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی آدمی کو ہم نے دیکھا کہ وہ شراب پی لیا تو اس کو ایسا سمجھو جیسے ہمارا کوئی بچہ کہیں کھیلنے گیا تھا اور کسی جگہ پاخانے میں ملوث ہو گیا. اس کے پیروں پر، ہاتھوں پر، کپڑوں پر پاخانہ لگ گیا. اب وہ گھر کو آیا تو ماں ڈانٹ پہ تو بلائے گی، ڈانٹے گی، لیکن اس سے بغض نہیں رکھے گی. ہاں وہ جو لگا ہوا ہے نا مسالہ اس سے بغض رکھے گی. پاخانے سے بغض، نفرت، کراہیت جی اس کا نہیں چاہ رہا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتی ہے، اپنے بچے کو لے کر نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، اور جب وہ صاف اور پاک ہو جاتا ہے پھر اسے اچھے کپڑے پہناتی ہے، ان کپڑوں کو لے جا کے دھونے کے لیے ڈال دیتی ہے، اور جب وہ کپڑے پہن کر تیار ہو جاتا ہے اپنے سینے سے لگا دیتی ہے، پیار کرنے لگتی ہے، مل کر رونے لگتی ہے. ارے میرا ایسا ہیرے کی طرح بچہ یہ جا کے کیا بن کے آیا تھا، پاخانے میں ملوث ہو گیا تھا، گلے میں پڑ گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. اب اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی ہے کہ میرا بچہ ماشاءاللہ کتنا اچھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بس مومن کو بھی ایسے ہی چاہیے، اگر کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھے تو اس کے گناہ کو برا سمجھے لیکن اس کو برا نہ سمجھے، بلکہ اسے گلے سے لگائے، کوشش کرے کہ یہ بندہ اس گناہ سے دور ہو جائے، اس سے پاک و صاف ہو جائے. ہم کسی طرح اس کو دھلا دیں، جیسے بچے کو دھلا کر پاک و صاف کر کر اچھے کپڑے ہم نے پہنائے، کسی طرح اس کو بھی پاک و صاف کر دے. یہ توبہ کرنے، استغفار کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کی کوشش ہوگی. اگر ہم بغض رکھیں گے تو یہ کوشش کیسے کریں گے؟ بغض رکھنے والا اسے جا کے سمجھائے گا
اس لیے اس سے نہیں، اس کے عمل سے، اس کے کردار سے، اس کی برائی سے، اس کے فسق و فجور سے اس کو برا سمجھ کر اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ پاک و صاف ہو جائے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو اس حدیث کے اندر فرمائی گئی، من آتا للہ ومنع للہ ومن احب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ۔ جو آدمی یہ 4 کام اللہ کے لیے کرتا ہے بلکہ اپنی پوری زندگی کے تمام اعمال اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے، ہمارے دلوں میں اللہ اپنی محبت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے پر زندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔